السلام علیکم، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کرونا مزید 9 افراد کی جان لے گیا۔ وائرس سے 3,10,841 شہری متاثر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 566 نئے کیسز کی تشخیص۔ بیرون ملک دشمن فاٹا انضمام کا مخالف ہے اور انتشار پھیلا رہا ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں دشمن انضمام مخالف عناصر کے ساتھ رابطے میں ہے اور فنڈنگ کر رہا ہے۔ پاکستان کی سفارتی پالیسی کامیابی سے ہمکنار۔ افغانستان مصالحتی کونسل کے سربراہ پاکستان پہنچ گئے۔ پاکستان اور شمالی اتحاد کے درمیان بہتر تعلقات کی بنیاد رکھے جانے کا امکان۔ اپوزیشن رہنماؤں کے گرد گھیرا تنگ۔ پاکستان میں مڈ ٹرم انتخابات کی آوازوں نے زور پکڑ لیا۔ ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں قبل از وقت انتخاب کی حامی۔ شبلی فراز کہتے ہیں استعفے دے دیں، نئے انتخابات کرا دیتے ہیں۔ نیب نے شہباز شریف کو گرفتار کر لیا۔ منی لانڈرنگ کیس میں ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی عبوری ضمانت خارج کر دی۔ منی لانڈرنگ ریفرنس آصف زرداری سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد۔ سابق صدر سمیت دیگر ملزمان کا صحت جرم سے صاف انکار۔ طلال چودھری کے معاملے پر پارٹی 2 روز میں فیصلہ سنا دے گی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں حکومت طلال کے ایشو پر پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہے۔ سندھ بھر میں اسکول کھل گئے۔ 1 سے 8ویں جماعت تک کلاسز کا آغاز۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے SOPs پر عمل درآمد لازمی قرار۔ اونٹیریو میں کرونا وائرس کی دوسری لہر اکتوبر کے وسط میں اپنے عروج پر ہوگی۔ نئے متوقع اعداد و شمار جاری کر دیے۔ کینیڈا نے کرونا ویکسین کے کامیاب امیدواروں کے بغیر ویکسین کی 20 ملین مزید خوراکیں محفوظ کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ ٹروڈو کہتے ہیں کینیڈا بھی عالمی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے ایک بین الاقوامی گروپ میں شامل ہو رہا ہے۔ کینیڈا ایمرجنسی ریسپانس بینیفٹ کے ہفتے کو اختتام کے بعد سے حکومتی امداد وصول کرنے والے افراد کو ایمپلائمنٹ انشورنس یا 3 دیگر عارضی فوائد پر انحصار کرنا پڑے گا۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری۔ کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,53,125 ہو گئی۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,33,42,965 تک جا پہنچی، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 10,02,985 ہو گئیں۔ ٹرمپ نے 2016 میں $750 انکم ٹیکس ادا کیا۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر نے سال 2018 میں $42,74,00,000 کمائے۔ امریکی عدالت نے ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈز پر پابندی کے حکم کو کالعدم قرار دے دیا۔ 12 نومبر سے ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی کے حکم نامے کو معطل کرنے کی درخواست بھی مسترد۔ چین میں کوئلے کی کان دب گئی، 16 کانکن ہلاک، ایک زخمی کانکن کو نازک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے 9 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 6,446 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,10,841 ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 566 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 99,219، سندھ میں 1,36,017، خیبر پختونخوا میں 37,701، بلوچستان میں 15,092، گلگت بلتستان میں 3,681، اسلام آباد میں 16,470، جبکہ آزاد کشمیر میں 2,661 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 34,49,541 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 28,887 नए टेस्ट किए गए। अब तक 2,96,022 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 451 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में 2,231, सिंध में 2,492, खैबर पख्तूनख्वा में 1,259, इस्लामाबाद में 181, बलूचिस्तान में 145, गिलगित बल्तिस्तान में 87 और आज़ाद कश्मीर में 71 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अंदरूनी सिंध से वोट लेकर आने वाले कराची के लिए कुछ नहीं करते। नून लीग भी जिस शहर से वोट लेकर आती थी बस वहीं काम करती थी। जो इलाके पीछे रह गए हम उसको आगे लेकर जाएंगे। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अंदरूनी सिंध से आने वाली पार्टी कराची के लिए कुछ नहीं करती, जबकि बैरून मुल्क दुश्मन कबायली इलाके और खैबर पख्तूनख्वा का इंजमाम नहीं चाहता। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर मोहम्मद पहुँचे, जहाँ उन्होंने नहक़ई सुरंग और शेख ज़ैद रोड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अमायदीन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा नज़रिया वो उसूल है जो मदीने की रियासत के उसूल थे कि कमज़ोर तबके को ऊपर लाना है। तरक्की ये होनी चाहिए कि तमाम इलाकों को ऊपर उठाया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इलाका ऊपर चला जाए और बाकी सब नीचे चले जाएं। जो पार्टी अंदरूनी सिंध से आती है वो कराची के लिए कुछ नहीं करती और सिर्फ अंदरूनी सिंध पर तवज्जो देती है, इसीलिए कराची के बुरे हालात हैं। इसी तरह पंजाब में भी ऐसा ही था कि सिर्फ एक शहर लाहौर को ऊपर उठाया गया, बाकी सब पीछे रह गए। सिंध के अंदर जो पार्टी अंदरूनी सिंध से आती है वो कराची के लिए कुछ नहीं करती। तो कराची के जो आजकल बुरे हालात हैं इसलिए कि जो पार्टी वोट लेके आती है वो तो अंदरूनी सिंध से लेके आती है, तो उनके लिए डेवलपमेंट करती है। उससे पहले ये जो पंजाब के अंदर नून लीग का गढ़ सेंट्रल पंजाब था और लाहौर असल में गढ़ था, तो वो डेवलपमेंट एक ही जगह पे ले जाती थी, बाकी इलाके पीछे रह जाते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि इंज़माम के नतीजे में और सरहद पर बाढ़ लगने से अफ़गानिस्तान से तिजारत और स्मगलिंग ख़त्म हो गई है। स्मगलिंग रोकनी ज़रूरी है क्योंकि ये मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। अब हम बॉर्डर मार्केट्स खोलने की तैयारी कर रहे हैं ताकि अफ़गानिस्तान से तिजारत करने वाले लोगों को रोजगार मिले। दुआ है तालिबान और अफ़गान हुकूमत में अमन मुज़ाकरात कामयाब हो। कुछ अनासिर और ममालिक नहीं चाहते अफ़गानिस्तान में अमन हो। अफ़गानिस्तान में अमन हुआ तो सारे कबायली इलाके में तब्दीली आएगी और तिजारत शुरू हो जाएगी। यहाँ से वस्ती एशिया तक तिजारत का मौका मिलेगा और बहुत खुशहाली आएगी। और हम सब दुआ करते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन हो जाए तो ये सारा कबायली इलाका, इस सब में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि तिजारत शुरू हो जाएगी। यहाँ से सेंट्रल एशिया तक मौका मिलेगा तिजारत करने का, तो वो खुशहाली आएगी जो अभी तक बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान बना है कबायली इलाके में वो खुशहाली नहीं आई। इस सब में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। पाकिस्तान और शुमाली इत्तेहाद के माबैन बेहतर ताल्लुकात की राह हमवार होने लगी। अफ़गानिस्तान मसालती कौंसिल के सरबरा अब्दुल्ला 3 रोज़ा अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। इस हवाले से मुलाहिजा कीजिए ये रिपोर्ट। शुमाली इत्तेहाद के रहनुमा को मदऊ करके पाकिस्तान ने तर्क का पत्ता खेल लिया। अब्दुल्ला की पाकिस्तान आमद से अशरफ गनी की अफगान हुकूमत की भारत नवाजी को बैलेंस करने में मदद मिलेगी। रूस भी पाकिस्तान और शुमाली इत्तेहाद को करीब लाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। अब्दुल्ला के दौरे पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तान और शुमाली इत्तेहाद के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की बुनियाद रखे जाने का इम्कान है। 9/11 से कबल पाकिस्तान शुमाली इत्तेहाद के मुकाबले में तालिबान हुकूमत की हिमायत करता था, जबकि शुमाली इत्तेहाद को रूस, ईरान और भारत की हिमायत हासिल थी। इस दौरान पाकिस्तान और शुमाली इत्तेहाद के रहनुमाओं में दूरियां बढ़ती गईं और ये इख्तिलाफात अफगानिस्तान पर अमरीका की फौज कशी के बाद भी जारी रहे। ताहम गुज़िश्ता चंद बरसों में अफगानिस्तान में सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हुई है और ख़ित्ते में नई सफ़बंदी में पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात पहले बेहतर होना शुरू हुए और इसके बाद रूस की मदद से पाकिस्तान शुमाली इत्तेहाद में भी राब्ते बढ़ने लगे। अशरफ गनी अमरीका के भी मुकम्मल कंट्रोल में हैं, जबकि इसके बरअक्स शुमाली इत्तेहाद रिवायती तौर पर रूस का इत्तेहादी रहा है। शुमाली इत्तेहाद के रहनुमाओं के साथ रवाबित से पाकिस्तानी इदारों का ये उसूली फैसला भी मानिक्स हो रहा है, जिसके तहत अफगानिस्तान के तमाम ग्रुपों से रवाबित रखे जाएंगे, जिससे एक तरफ पाकिस्तान वहां अमन के लिए भी ज्यादा बेहतर किरदार अदा करने की पोजीशन में होगा और दूसरी जानिब भारत के लिए ग्राउंड महदूद किया जा सकेगा। रूस पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देने लगा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस ने भारत की जानिब से ये एतराज़
مسترد کر دیا تھا کہ کشمیر سے متعلق پاکستان کا نیا جاری کردہ نقشہ ہٹایا جائے۔ واضح رہے کہ پاکستان روز اول سے افغانستان میں قیام امن کا خواہاں رہا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد سے زرداری اور نواز حکومت نے اپنی جمہوری مدت پوری کی، تاہم دور حاضر میں اپنی ہی پارٹی پالیسی کے برعکس ملک میں منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ سامنے لے آئے۔ مزید حوالے اس رپورٹ میں۔ ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی آل پارٹیز کانفرنس میں میثاق جمہوریت پر کاربند رہنے کا وعدہ بھول گئیں اور ملک کی دیگر سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر پاکستان میں مڈ ٹرم انتخابات کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر حکمران جماعت کے اہم رہنما اور وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے موقف اپنایا ہے کہ حزب اختلاف کے اراکین اسمبلیوں سے استعفے دے دیں تو ملک میں نئے انتخابات کرائے جا سکتے ہیں۔ شبلی فراز کا کہنا تھا کہ نون لیگ جو تحریک چلانا چاہتی ہے وہ بے بنیاد ہے۔ نواز شریف کا مقصد ملک میں بے چینی اور اضطراب کی کیفیت پیدا کرنا ہے۔ جاتی امرہ میں اس وقت تذبذب اور اضطراب کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ نواز شریف مفرور ہیں، سیاست پر بھاشن نہ دیں، انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ شبلی فراز کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے خاندان میں بھی چپقلش چل رہی ہے، جبکہ شیخ رشید کی باتوں میں وزن ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت خارج ہونے کے بعد منی لانڈرنگ کیس میں نیب نے صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کو گرفتار کر لیا۔ مزید حوالے اس رپورٹ میں۔ منی لانڈرنگ کیس میں عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، جہاں جسٹس سردار نعیم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ اس دوران شہباز شریف کی طرف سے بولنے کی اجازت مانگنے پر جج نے کہا کہ ابھی وکلا دلائل دے رہے ہیں، اگر کوئی بات رہ جائے تو آپ اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں۔ عدالت نے تفصیلی دلائل سننے کے بعد صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف کی عبوری ضمانت خارج کر دی، جس کے بعد نیب حکام نے انہیں گرفتار کر لیا۔ شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد عدالت کے باہر موجود تھی۔ عدالت کی جانب سے ضمانت میں توسیع نہ ملنے اور نیب کی گرفتاری کے بعد لیگی کارکن مشتعل ہو گئے اور احاطہ عدالت میں شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے اور اینٹی رائٹ فورس کے دستوں کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور اطراف میں تعینات کیا گیا تھا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں آصف علی زرداری سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ سابق صدر سمیت دیگر ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ مزید حوالے اس رپورٹ میں۔ احتساب عدالت میں میگا منی لانڈرنگ، پارک لین اور ٹھٹا واٹر سپلائی ضمنی ریفرنسز کی سماعت ہوئی۔ سابق صدر آصف علی زرداری، فریال تالپور اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ دوسری جانب آصف علی زرداری نے جعلی اکاؤنٹس کیسز کا ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سابق صدر نے میگا منی لانڈرنگ اور پارک لین ریفرنسز میں بری کرنے کی استدعا کر دی۔ آصف علی زرداری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فوری ٹرائل روکنے کی بھی درخواست دے دی، جس میں موقف اپنایا گیا کہ میگا منی لانڈرنگ اور پارک لین ریفرنسز میں بری کیا جائے۔ جعلی اکاؤنٹس کیسز نیب کا دائرہ اختیار نہیں، ریفرنس خارج کیا جائے۔ احتساب عدالت اس سے قبل آصف علی زرداری کی درخواست مسترد کر چکی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ خان نے کہا ہے کہ طلال چودھری کے معاملے پر جماعت کی بنائی گئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی 1-2 روز میں اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں قائد حزب اختلاف اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ طلال چودھری پر شفاف تحقیقات کر کے عوام کو حقائق بتائیں گے۔ اس معاملے پر نون لیگ کی کمیٹی 1-2 روز میں اپنا فیصلہ سنائے گی۔ حکومت اس ایشو پر پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے خلاف جھوٹا کیس بنایا گیا، ہمیں امید ہے عدالت سے شہباز شریف کو انصاف ملے گا۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے جنرل سیکریٹری احسن اقبال نے طلال چودھری سے متعلق میڈیا کے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کو مبینہ طور پر خاتون رکن اسمبلی کے اہل خانہ کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد وہ زخمی حالت میں لاہور کے نجی اسپتال میں داخل ہو گئے تھے۔ انہوں نے موقع پر پولیس سے رابطہ کیا تھا، جبکہ فیصل آباد پولیس نے اس معاملے پر 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنائی تھی۔ کمیٹی جب گزشتہ روز طلال چودھری کا بیان لینے کے لیے لاہور کے نجی اسپتال پہنچی تو وہ پہلے ہی اسپتال سے چلے گئے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں بھی اسکول کھل گئے۔ 1 سے 8ویں جماعت تک کلاسز کا آغاز ہو گیا۔
اسکولوں کے داخلی راستے پر SOPs پر عمل درآمد بھی نظر آیا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں بھی 6 ماہ بعد تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں کلاسز شروع ہوئیں۔ پہلی سے 8ویں جماعت تک کے بچے ماسک لگا کر خوشی خوشی اسکول پہنچے۔ اسکولوں کے باہر اور اندر SOPs پر عمل درآمد بھی نظر آیا۔ حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، نواب شاہ، لاڑکانہ سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہوا۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے SOPs پر عمل درآمد لازمی قرار دیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی کا کہنا ہے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا، تاہم بچوں کو اسکول بھیجنا یا نہ بھیجنا والدین کی مرضی ہے۔ اسکول انتظامیہ بچوں کو زبردستی اسکول نہیں بلا سکتی۔ کچھ اداروں کو 1 اکتوبر سے تدریسی عمل کی اجازت ہے۔ خیال رہے پہلے مرحلے میں 15 ستمبر کو یونیورسٹیز، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے طالب علموں کو بلایا گیا تھا۔ 23 ستمبر کو وفاقی وزارت تعلیم نے دوسرے مرحلے میں اسکولز کھولنے کی اجازت دی تھی، مگر اس کے باوجود محکمہ تعلیم سندھ نے آج سے دوسرا مرحلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اس بریک کے بعد۔